تو بڑا سخت ہے لیکن میں کچھ سطریں سینسر کر رہا ہوں. مقصود احمد طاہر ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو مرضی پڑھا لیں, اس قوم کو جو مرضی پڑھا لیں, یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ ہر بات پہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کہنے والی قوم کو تو بسم اللہ کی تعریف کا نہیں پتہ, اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف فتووں کی بھرمار ہو جاتی ہے. اچھا مقصود احمد طاہر صاحب, بات آپ کی بہت ٹھیک ہے. آخر پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا المیہ, انہوں نے کہا ہے اس قوم کا سب سے بڑا المیہ, ہم ظواہر پہ ہمارا فوکس ہے, دکھاوے پہ. میری سمجھ سے باہر ہے ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے وہ زندگی میں پنکچویلٹی اس کا ایشو ہی نہیں ہے, بردرہڈ ہے ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کی جیبوں میں ہاتھ ہیں, شانے سے کندھے سے کندھا ملانا, یہ کیا ہے؟ نیتیں ناپاک ہیں, وضو کرنا 5 ٹائم. سو بنیادی طور پہ یہ تربیت کا ہی رونا ہے. اچھا جی, آج کا آخری سوال ساجد حسین صاحب ہیں صدر کراچی سے. وہ کہتے ہیں ایک مختصر سا سوال, کیا بھٹو زندہ ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ ساجد حسین صاحب شیئر کرتا ہوں. ایک زمانے میں میں گروپ ایڈیٹر تھا گروپ کا, تو میں نے ایک سروے کرایا. اس کا سروے کا عنوان تھا مشہور لوگوں کی گمنام قبریں. اچھا, وہ مختلف حصوں میں, وہ 3 4 5 قسطوں میں, مشہور لوگوں کی گمنام قبریں. تو آئی واز ناٹ سیٹسفائیڈ, تو میں خود گیا 1 2 قبرستانوں میں. میں نے بات کی تاکہ میں اپنے جو میرا اسٹاف تھا ان کو میں تھوڑا ٹرین کر سکوں, لیکن ٹرین ہونے سے پہلے خود ٹرین ہونا ضروری ہے. تو میں نے بتایا کیا کیا سوال پوچھنے, کیا کرنا ہے. ایک گورکن نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے پنجابی میں کہا تھا, میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں. اس نے کہا جی دیکھیں, جب کوئی بندہ مرتا ہے ہم اس کی قبر کھودتے ہیں, اس کو دفن کرتے ہیں, تو ہم اس کو مردہ نہیں سمجھتے. جب کسی بندے کی قبر پہ 5 7 سال بیت جائیں کوئی نہ آئے, تو پھر ہم کہتے ہیں اب مر گیا. سو ایک تو یہ طریقہ ہے دیکھنے کا. دوسرے, آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں میں ہے, ہمارے گیتوں میں ہے, تم جیو ہزاروں سال, یا دعائیں دیتے ہیں بزرگ آج بھی, سدا سلامت رہو. سدا سلامت کوئی بھی نہیں رہتا. تم جیو ہزاروں سال, فزیکل لائف تو ہزاروں سال ہو ہی نہیں سکتی, ہمیشہ سلامت بھی ہزاروں سال نہیں رہا جا سکتا. لیکن اس کا ایک مطلب ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی آپ کے دل اور دماغ میں اور آپ کی یادوں میں زندہ ہے, وہ زندہ ہے. ہمارے بہت بڑے صوفی شاعر بابا بلے شاہ, ان کا ہے کمال کا مصرع ہے, بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. یعنی بلے شاہ میں نے نہیں مرنا, میری قبر میں جو جائے گا نا میری شکل میں, وہ کوئی اور ہوگا, لوگ مجھے یاد رکھیں گے. اور 100% درست بات ہے. ہاں, جتنے مدتوں کے بعد آج میں انہیں یاد کر رہا ہوں, میں تو خیر اکثر کرتا ہوں, بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. اچھا, اب جب ہم حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کے لیے بھی, تو وہ حاضر ہوتا ہے ہمارے دل و دماغ میں. سو زندگی موت یہ ایک اور طرح کا کھاتا ہے. جن کے لیے بھٹو زندہ ہے ان کے لیے زندہ ہے, جن کے لیے مر گیا, جنہوں نے کبھی اسے نہ یاد کیا, نہ کبھی اس کی قبر پہ گئے, نہ فاتحہ پڑھی, ان کے لیے وہ مر گیا. یہ اس طرح کا معاملہ ہے. جو کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہوں گے, جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے لیے تو فضول بات ہے. جو لوگ جن کو یاد رکھتے ہیں ان کے لیے وہ زندہ. اس کی وجہ ہے کہ فزیکل رابطہ ضروری نہیں ہوتا. میں نے کوئی امریکن پریزیڈنٹ نہیں دیکھا, لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر رہا ہے نا. اچھا, اللہ ہر کسی کو صحت زندگی دے, اپنی اپنی جیے جو بھی جس کا مقدر ہے. لیکن میرے لیے کل بھی وہ نہیں تھا, آج بھی وہ نہیں ہے, حالانکہ وہ فزیکلی موجود ہے. کل کوئی بندہ فزیکلی موجود نہیں رہتا, لیکن رات کو سونے سے پہلے مثلاً میں, میرے والدین,
اللہ بخشے. میرے جتنے اسکول ڈیز کے دوست، میرے کالج ڈیز کے، میرے یونیورسٹی ڈیز کے دوست جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں رات کو ان سب کے لیے. اس کے بعد پریکٹیکل لائف ہے. آخری جو چند نام آئے، منو بھائی، عباس اطہر، اس طرح کہ جن کے ساتھ میرے پریکٹیکل لائف کے، نہ اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، میں بیفور آئی گو ٹو سلیپ میں لمبا تو میرے لیے تو وہ جیتے ہیں. چونکہ میری یادوں میں آپ 24 گھنٹے تو ایک دوسرے کے ساتھ جپیاں ڈال کے نہیں کھڑے ہوتے نا. تو یہ اپنی اپنی، جس کے لیے جو زندہ ہے وہ زندہ ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے زندگی میں مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. سو میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی ماں، کسی بیوہ، معصوم بچوں یا کسی گناہ گار کے آنسوؤں سے زیادہ بیش قیمت موتی تو قدرت بھی پیدا نہیں کر سکی. قربان جاؤں اس عظیم اور جنگجو ملاح باپ کے، جس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا، میری لاڈلی، میں نے پوری زندگی سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے گزاری ہے. سمندر کی لہریں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، پانی میرے پتوار چومتا ہے. میرے لیے سمندری طوفان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. لیکن پیاری بیٹی، میں تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کے 2 قطرے برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہیں وہ آنسو جو طوفانوں کو بھی ملیا میٹ کر سکتے ہیں. اور بھلا یہ کیسے آنسو ہیں جو عابد علی عابد مرحوم نے بیان فرمائے، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. آنسو بھائی ہے، آہیں اس کی بہنیں ہیں، اور ہم جیسوں کو ان دونوں سے ڈرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو تو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ منافقوں اور مگر مچھوں کے آنسوؤں کی کہیں پذیرائی نہیں. یاد نہیں آ رہا، تاج محل دیکھ کر کسی نے کہا تھا، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے. آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک گئیں، آنسو کسی کی یاد سے کتنے قریب تھے. حسرت موہانی کا شعر ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. عبدالحمید عدم کہتے ہیں، ہم نے حسرتوں کے داغ آنسوؤں سے دھو لیے، آپ کی خوشی حضور بولیے نہ بولیے. خود میں نے کبھی ایک شعر لکھا تھا، زندگی اور موت کا یہ سلسلہ آنسوؤں پہ تیرتا ہے کہہ کہا. قارئین، یہ تو ہو گیا آنسوؤں کا شاعرانہ ذکر، لیکن اب آپ آنسوؤں کے 100% سائنسی تعارف سے لطف اندوز ہوں، جو شاعری سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور سحر انگیز ہے، جسے آپ قدرت کی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ حقائق میں نے میکفرے کے ایک مضمون سے لیے، جن کا عنوان ہے آئی اوپننگ فیکٹس اباؤٹ ٹیئرس. آنسو ایک گلینڈ سے پھوٹتے ہیں جسے لیکرمل گلینڈ کہا جاتا ہے. لیکرما لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنسو. یہ آنکھ سے ذرا اوپر اور ابروؤں کے نیچے ہوتا ہے. آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں. باسل آنسو آنکھوں کو خشک ہونے سے بچاتے اور محفوظ رکھتے ہیں، اور دھوئیں مٹی وغیرہ سے بھی بچانے میں مدد کرتے ہیں. جذبات کے آنسو غم یا خوشی کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں. یہ نمکین پانی اور آئلز کا مجموعہ ہوتے ہیں، جن میں اینٹی باڈیز اور انزائمز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مختلف مالیکیولز کے ساتھ. سبحان اللہ، اللہ پاک کا نظام کتنا عجیب و غریب اور سحر انگیز ہے. اچھا، مثلاً جذبات کے آنسوؤں میں پروٹین والے ہارمونز ہوتے ہیں جو قدرتی پین کلرز کا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. پیاس چھیلتے وقت جو بہنے والے آنسوؤں میں ایک کمپاؤنڈ اصل کام دکھاتا ہے، جس کے اسپیلنگ میں پڑھ دیتا ہوں،
LACHRYMATORY. یہ کمپاؤنڈ ہے جو پیاس چھیلتے وقت آنسو پیدا کرتا ہے آنکھوں میں. اور اس سے بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ پیاز کو پہلے ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور پھر انتہائی تیز چھری سے کاٹیں, تو اس کمپاؤنڈ کا جو اخراج ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. اچھا, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے بہت روتے ہیں, لیکن حیران کن طور پہ وہ 7-8 ماہ تک آنسو نہیں بہاتے. آنسوؤں کا بہنا آپ کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس سے آکسیٹوسن جیسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن سے انسان بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. لیکن دوسری طرف بہت زیادہ رونے والوں کے کیس میں صورتحال ذرا مختلف ہو جاتی ہے. روتے ہوئے ناک بہنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ رونے سے لیکریمل گلینڈز آنسوؤں کے ڈکٹس میں جا گھستے ہیں اور وہاں سے نیزل کیویٹی میں پہنچ جاتے ہیں اور MUCUS میں مکس ہو جاتے ہیں, جس سے ناک بہنے لگتی ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیسل ٹیئرز کی پروڈکشن کم ہونے سے آنکھیں خشک سی ہو جاتی ہیں. خواتین کو حمل وغیرہ کے دوران بھی اس سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے, جس سے بچنے کے لیے OTC آئی ڈراپس استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور آخری بات یہ جو مت ہے کہ کم روشنی میں پڑنے کی وجہ سے بینائی متاثر ہوتی ہے, یہ دراصل بالکل فضول, بے بنیاد اور ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں.